السلام علیکم ناظرین، کے بی نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ پرانے شہر حیدرآباد کے بہادر پورہ فلائی اوور کا کام مکمل ہو گیا ہے اور جاریہ ہفتے اس کا افتتاح متوقع ہے، جس کے لیے عہدیدار تیاری کر رہے۔ 690 میٹر طویل 13 ستون والے اس فلائی اوور کی شدت محسوس کی جا رہی تھی کیونکہ اس روٹ پر بھاری ٹریفک ہوتی ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے ایس ای عہدیداران دتو پنتولو نے کہا ہے کہ بہادر پورہ فلائی اوور برج اسٹریٹجک روڈ ڈیولپمنٹ پلان SRDP مرحلہ اول کے حصے کے طور پر تعمیر کیا گیا۔ نومبر 2018 میں اس کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا تھا۔ اس کی تعمیر کی شروعات میں کئی قسم کی مشکلات جیسے حصول اراضی اور دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اس فلائی اوور کی تعمیر میں تاخیر ہوئی۔ کورونا کی وجہ سے بھی بعض مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ 6 لین والا فلائی اوور ہے۔ اس فلائی اوور کی تعمیر سے پہلے بہادر پورہ جنکشن کے قریب سگنل ہوا کرتا تھا، جس کے نتیجے میں زوم پارک اور پرانا پل جانے والی روٹ پر بھاری ٹریفک جام ہو جایا۔ گرین انرجی پش کو بڑھاوا دینے کے ایک بڑے اقدام میں تلنگانہ اسٹیٹ رینیویبل انرجی ڈیولپمنٹ کارپوریشن، ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ اور بھارت پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ کے ساتھ ان کے موجودہ فیول آؤٹ لیٹس پر EV چارجنگ پوائنٹس کے قیام کے لیے بات چیت کر رہا۔ اس بات چیت کو خط ہونے پر فیول آؤٹ لیٹس جو دراصل پیٹرول اور ڈیزل فراہم کرتے ہیں، الیکٹرک گاڑیوں کو چارجنگ پوائنٹس کے ذریعے پاور فراہم کریں گے۔ REDCO کے مطابق موجودہ فیول آؤٹ لیٹس پر مزید EV چارجنگ پوائنٹس قائم کرنے کا پلان ہے جو یوزرز کے لیے زیادہ قابل رساں ہو۔ یہ چارجنگ پوائنٹس اہم طور پر ہائی ویز، حیدرآباد ناگپور، حیدرآباد بنگلور، حیدرآباد وجے واڑہ، حیدرآباد کریم نگر اور حیدرآباد ورنگل ہائی ویز پر واقع فیول آؤٹ لیٹس پر قائم کیے جائیں گے۔ انجانیا مینیجنگ ڈائریکٹرز نے کہا ہے کہ EV چارجنگ اسٹیشن کے لیے 400 تا 500 مربع گز زمین درکار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ خاطر خواہ برقی سربراہی، انفراسٹرکچر اور مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بیسک EV چارجنگ پوائنٹس کے لیے 15 تا 20 لاکھ روپے کی اخراجات ہوتے ہیں۔ چونکہ فیول آؤٹ لیٹس میں یہ انفراسٹرکچر ہوتا ہے، اس لیے وہاں مزید چارجنگ پوائنٹس قائم کرنا آسان ہوگا۔ تلنگانہ کے کاماریڈی ضلع کے سرکاری اسپتال میں چوہوں کی ہلچل دیکھی جا رہی۔ چوہے ICU کے ساتھ ساتھ ٹراما کیئر سینٹر اور ایمرجنسی میڈیسن سٹوریج ایریا میں گھوم رہے۔ مریضوں کا کہنا ہے کہ چوہے آکسیجن پائپوں کے اوپر، دیواروں سے ان کے بستروں کے اوپر آ رہے ہیں۔ طبی حکام نے بتایا کہ چوہوں کو پکڑنے کے لیے پیڈس رکھے گئے ہیں اور دیگر اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چوہے کہاں سے آ رہے وہ نہیں جانتے۔ واضح ہے کہ ورنگل MGM اسپتال میں ایک مریض کو چوہوں کے کاٹنے کے حالیہ واقعے نے ریاست بھر میں ہلچل مچا دی تھی۔ ورنگل MGM اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ B سنواس راؤ سمیت 2 ڈاکٹروں کو اس واقعے کے بعد معطل کر دیا گیا تھا۔ نظام آباد کے BJP رکن پارلیمنٹ اروند کے مکان پر کسانوں نے محاصرہ کیا۔ کسان آج صبح دھان لے کر تلنگانہ کے ضلع نظام آباد کے پرکٹ میں واقع اروند کے مکان پہنچے اور دھان کو ان کے مکان کے سامنے پھینک کر احتجاج کیا۔ کسانوں نے مطالبہ کیا کہ اس دھان کو خرید جائے۔ کسانوں نے MP اروند کے خلاف نعرے کیے اور کسانوں نے رکن پارلیمنٹ کے گھر کے سامنے دھان کا ڈھیر لگا کر احتجاج کیا، جس سے کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ ان کسانوں نے مطالبہ کیا کہ ریاست میں پیدا مکمل دھان کی مرکز خریداری کو یقینی بنائیں۔ کسانوں نے انتباہ دیا کہ اگر BJP لیڈر ایسا نہیں کرتے تو انہیں مستقبل میں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ملک کے کئی حصوں میں رام نومی کی تقریبات پر تشدد ہوا، جس میں جھارکھنڈ کے لوہردگا میں ایک شخص ہلاک اور 12 دیگر زخمی ہوئے، جبکہ مدھیہ پردیش کے کھرگون شہر میں کرفیو لگا دیا گیا اور کم از کم 84 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔
حکام نے یہ اطلاع دی ہے۔ گجرات کے آنند ضلع کے کھمبٹ قصبے میں بھی ایک شخص کی موت ہوئی تھی، جبکہ رام نومی کے جلوس کے بعد کولکاتہ سے ملحق مغربی بنگال کے ہاوڑہ ضلع میں تشدد کی کچھ اطلاعات ملی۔ انہوں نے بتایا کہ کھرگون کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سدھارتھ چودھری کو گولی لگی اور کم از کم 24 دیگر لوگ، جن میں 6 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، ان کو بھگوان رام کے جنم دن کے موقع پر ہونے والے تہوار کے دوران آتش زدگی میں زخمی ہوئے۔ کھرگون میں کئی مکانات، مذہبی مقامات اور دکانوں کو جلا دیا گیا، کیونکہ رام نومی کے جلوس پر حملے کے بعد فرقہ وارانہ تشدد دیر رات تک شہر کے مختلف حصوں میں پھیل گیا۔ شہر کے 3 علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا تھا، جبکہ سیکشن 144 CRPC یا اس سے زیادہ لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی کے تحت ممنوع احکامات باقی ضلع ہیڈ کوارٹرز میں نافذ کیے گئے تھے۔ فسادیوں کے خلاف سخت رویہ برقرار رکھتے ہوئے چیف منسٹر نے شیوراج سنگھ چوہان نے واقعے کے ملزمین کی غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی جائیدادوں کو بلڈوزر اور کا حکم دیا ہے۔ ایک سینئر پولیس افسر نے کہا ہے کہ ہم نے 50 مکانات اور دکانوں کی نشاندہی کی ہے جو کچھ ملزمان نے سرکاری اراضی پر بنائے ہیں۔ ان تمام املاک کو مسمار کر دیا جائے گا۔ 5 مکانات کو پہلے ہی بلڈوزر سے مسمار کر دیا گیا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کی وجہ سے 19 لوگوں کی موت ہوئی ہے، جن میں سے 18 کیرالہ میں اور 1 موت میزورم میں ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 5,21,710 ہو گئی۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے منگل کو بتایا کہ آج صبح 7 بجے تک 185,90,68,616 کووڈ ویکسین دی جا چکی ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ انفیکشن کے 796 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 4,30,36,928 ہو گئی ہے۔ ملک میں کورونا کے فعال مریضوں کی تعداد 10,890 ہے۔ ملک میں ایکٹیو کیسز کی شرح 0.3% ہے۔ یومیہ انفیکشن کی شرح 0.20% تک ہو گئی ہے۔ اسی مدت میں 946 لوگوں کو کووڈ سے نجات ملی ہے۔ اب تک مجموعی طور پر 4,25,04,329 لوگ کووڈ سے صحت یاب ہو چکی ہیں۔ ریکوری کی شرح 98.76% ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں 4,06,251 کووڈ ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ملک میں اب تک کل 79,45,25,202 کووڈ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں 19 مریضوں کی موت کے بعد اس مہلک وائرس سے جان گنوانے والوں کی کل تعداد 5,21,710 ہو گئی۔ کووڈ 19 کی وجہ سے اموات کی شرح 1.21% ہے۔ کیرالہ میں پچھلے 24 گھنٹوں میں فعال کیسوں کی تعداد 87 سے کم ہو کر 3,965 ہو گئی ہے۔ ایک مسلم پھل فروش کی دکان کو دھارواڑ کے نوگیکری ہنومان مندر کے احاطے میں ہفتے کے روز ایک ہندو نواز تنظیم کے ارکان نے مبینہ طور پر توڑ پھوڑ کی۔ پھل فروش کے لیے بھی مدد کی گئی ہے۔ پھل فروش جس کی شناخت نبی صاحب کے نام سے ہوئی ہے، وہ گزشتہ 15 سالوں سے مندر کے احاطے میں پھل فروخت کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ تقریباً 1,000 روپے کماتے ہیں، ہر ہفتے 2,000 اور اپنے خاندان کا انتظام کرتے ہیں۔ اتوار کو دھارواڑ دیہی پولیس نے تعزیرات ہند کے متعلقہ دفعات کے تحت 8 لوگوں کے خلاف FIR درج کی ہے۔ FIR دفعہ 298 کسی بھی شخص کے مذہبی جذبات کو دانستہ طور پر مجروح کرنے کے ارادے سے بولنا، الفاظ وغیرہ، 143 سزا جو بھی غیر قانونی اسمبلی کا رکن ہے، 147 فساد کی سزا کے تحت درج کیا گیا ہے۔ فسادات کا قصوروار قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے امن کی اپیل کی اور کہا کہ حکومت فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور امن کو خراب کرنے والے کسی کو برداشت نہیں کرے گی۔ اپوزیشن جماعتیں پھل فروش کو مالی امداد کی پیشکش کرنے پہنچ گئی، اسے روپے کی پیشکش کی گئی۔ سابق وزیر اعلیٰ اور JDS کے کارکن HD کماراسوامی کے ذریعے 10,000 روپے کی امداد اس سے ملاقات کرتے ہوئے دی گئی۔ یوتھ کانگریس کے قومی صدر BV سرینواس اور ریاستی یوتھ کانگریس یونٹ کے صدر محمد لالپاٹ نے ہر ایک کو 50 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا۔ پھل فروش کے لیے 25,000۔ انہوں نے اس کے اسٹال کا دورہ کیا۔ سرینواس نے کہا کہ BJP حکومت نے نفرت پھیلانے والوں اور ہنگامہ آرائی کرنے والے عناصر کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اور حجاب اور حلال صف جیسے مسائل پر خاموشی اختیار کر کے حکومت فرنگی عناصر کو فساد برپا کرنے کی اجازت دے رہی۔
मावा मेडिकल पिछले 30 सालों से हजारों कस्टमर्स का एतमाद लिए आपके लिए लाए हैं मावा ज्वेलर्स। दुबई, टर्की, कुवैत, इटालियन, सिंगापुरी, मद्रासी और सऊदी की प्योर ज्वेलरी, जदीद और दिलकश फैंसी डिजाइन्स की फैंसी ज्वेलरी आप ऑर्डर पर भी बनवा सकते हैं। 0% वेस्टेज, 5% मेकिंग चार्जेस, 916 KDM की हॉलमार्क ज्वेलरी। मावा ज्वेलर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो कि बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम। नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।